والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز المحترم صدر اجلاس جناب محمد اسلم خان صاحب حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد عمر رضی اللہ عنہ، شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے مسجد کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنی ہے. میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب جمع ہوئے ہیں مسجد عمر رضی اللہ عنہ کی افتتاح کی مناسبت سے. یہ جو مسجد کا لفظ ہے، مسجد کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد یہ لفظ بنا ہے سجدے سے. سجدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ایک مسلمان اللہ کے قریب زندگی میں سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ انسان اللہ کے نزدیک اور قریبی ہوتا ہے حالت سجدہ میں. اور اسی لفظ سجدہ سے مسجد بنایا گیا ہے. مسجد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے. مسجد کا کردار کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسجد سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے دین کا بڑا گہرا تعلق ہے. مسلمان کی زندگی کا تصور بغیر مسجد کے نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق اور اپنے منہج کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، مسجد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں. آپ کے ساتھ فقراء مہاجرین تھے، ایسے صحابہ جن کے پاس مال نہیں، جن کے ساتھ ان کے گھرانے نہیں، جن کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں، بے کس و رسی کی حالت میں وہ مدینہ پہنچتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف چیلنجز ہیں. مدینہ میں یہود رہتے ہیں، مدینہ میں منافقین ہیں، مدینہ میں فقراء صحابہ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، جن کی بیویاں نہیں، اولاد نہیں، ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، تجارتوں کا کچھ پتہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی جیسے مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام جو کیا، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے، اسلام کی پہلی مسجد، جس کی بنیاد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. اور بنیاد رکھنے والے اس دنیا کے سب سے بہترین، سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. یہ کیا بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر مسجد کا کیا کردار ہے؟ اگر مسجد ہے تو ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہوگی، اگر مسجد ہے ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی، اگر مسجد ہے ہمارے اخلاق کی حفاظت ہوگی، اگر مسجد ہے ہمارے تعلقات آپس میں استوار ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آنے کے بعد آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. یہ بتاتا ہے کہ میرے محترم بھائیوں، انسانی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں مسجد کا بڑا اہم کردار ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. اللہ کے نبی نے کہا ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر محلے کے اندر مسجد ہونا چاہیے. یہ رسول کا حکم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر ان کے دین کا شعار یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں سے 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، جہاں سے توحید کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، جہاں سے اتباع سنت کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں سے ہر بدعت پر رد کیا جاتا ہے، جہاں سے فتنوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں، اللہ کے حقوق بتائے جاتے ہیں. آپ نے کہا ہر محلے کے اندر مسجد ہونا چاہیے. یہ رسول کا حکم تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، آج مسجد کا یہ کردار، جس کردار پر اسلام نے بنیاد رکھی مسجد کی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کردار مفقود نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں مسجدیں صرف نماز کی جگہ نہیں ہیں. یقیناً مسجدوں کو بنایا جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس میں بڑی عبادت نماز ہے. لیکن مسجدوں کا صرف اور صرف مقصود نماز نہیں ہے، بلکہ مسجدیں یہ حقیقت میں ایمان کا قلعہ ہوتی ہیں، جہاں سے انسانوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اگر مسجدوں سے تعلق صرف
نماز کی حد تک ہو ہمارا تو ہم نے مسجد کے کردار کو نہیں سمجھا۔ اب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اسی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، 400 کے قریب صحابہ اکرام اس مسجد میں آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسی مسجد میں سب سے افضل ترین لوگوں میں، سب سے بہترین زمانے کے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ سب سے پہل جنہوں نے دین اسلام کو سیکھا اسی مسجد سے سیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہر مسلمان ان کا نام جانتا ہے۔ ابو ہریرہ جن کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، جن کو یہ نہیں کہا جاتا راوی حدیث ہے، ان کا لقب ہے راویۃ الاسلام، پورے اسلام کی روایت کرنے والے ہیں ابو ہریرہ۔ آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے کندھوں پر ابو ہریرہ کا احسان ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو روایت کیا ہے، یہ صحابی کس مدرسے کے فارغ تھے، کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہے، یہ بھی رسول کی مسجد میں علم حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول کی وفات کے بعد کوفہ میں سنت رسول کی تعلیم موت تک جاری رکھی، کس مدرسے کے فارغ تھے؟ اسی مسجد نبوی کے مدرسے کے وہ فارغ تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اسی مسجد سے انہوں نے علم حاصل کیا، رسول سے دین علم کو حاصل کیا۔ یہ مسجد ایمان کے قلعے ہیں، یہاں سے علم نشر ہوتا ہے، یہاں سے ہدایت نشر ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ آج مسجدوں سے ہمارا جو تعلق ہے وہ رسمی تعلق ہے، آنے والوں کی تعداد کم ہے، اور آتے بھی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اجنبی ہیں مسجد کے لیے۔ بسا اوقات کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی ایسے وہ مسجد سے نکلتا ہے گویا کہ کسی قید خانے سے آزادی اس کو مل گئی۔ میرے بھائی آپ جانتے سلف صالحین کہا کرتے تھے مسلمان 3 جگہوں پہ نظر آتا ہے، چوتھی جگہ پہ بہت کم نظر آتا ہے۔ سلف کہتے تھے 3 جگہ ہیں مسلمانوں کی، چوتھی جگہ پہ وہ کم دکھتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ کہا اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد، مسجدوں میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ کہا دوسری جگہ اس کا اپنا گھر، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ اپنے آبرو کے ساتھ رہتا ہے، اور تیسری جگہ اپنی تجارت کی ہوتی ہے۔ مسلمان کی 3 جگہ ہوتی ہیں جہاں وہ نظر آتا ہے، اس کی زندگی کا اکثر حصہ گھر میں، مسجد میں، تجارت میں گزرتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کا مسجدوں سے تعلق اتنا کمزور ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں ایسے دوڑ جاتے ہیں، جبکہ آپ جانتے سبحان اللہ آج مساجد کے اندر یہ نظم کیا گیا ہے کہ مساجد کے اندر دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ کیوں کیے جاتے ہیں پروگرام؟ کیوں محاضرات رکھے جاتے ہیں؟ کیوں علماء کے دروس ہوتے ہیں؟ ہر آدمی عالم نہیں ہے، ہر آدمی مدرسے کو نہیں گیا، اور ہر آدمی جا نہیں سکتا ہے، ہر بچہ مدرسے کو نہیں جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اہل علم نے یہ نظم رکھا ہے مسجدوں کے اندر کہ یہاں صبح کو درس ہوتا ہے، شام کو درس ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ درس جیسے شروع ہو، جیسے پروگرام شروع ہو، ایسے اٹھ کر کے رخصت ہوتے ہیں گویا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائی وہ ہدایت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اور یقین جانی سبحان اللہ بسا اوقات جس مسجد میں دروس ہوتے ہیں اس مسجد کا مصلی جاہل ہو کر کے مرتا ہے، اور اس مسجد کا درس کہیں اور نشر ہوتا ہے اور اسے کوئی آن لائن سن کر کے ہدایت پر آتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمیں ہدایت کی فکر کرنی ہے، مسجد کے اس کردار کو ہم سمجھیں یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے۔ علماء تیاری کر کے آتے ہیں، دروس دیتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو، یاد دہانی ہو، ایک دوسرے کی ہم اصلاح کر سکیں۔ اس لیے مساجد کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ جو مسجد کا کردار ہے سبحان اللہ صرف علم کی حد تک نہیں، دعوت اللہ کا مرکز بھی یہی مسجد ہے، دعوت اللہ کا مرکز بھی یہی مسجد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وفود آ کر کے مسجد میں ملاقات کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دیتے، آپ مسجد سے دعات کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے دین سکھانے کے لیے، یعنی سلفی دعوت اور توحید کی دعوت انہی مسجدوں سے نشر ہونی ہے، توحید کی آواز انہی مسجدوں سے نشر ہونی ہے۔ مگر اس کردار کو ہم نے نہیں سمجھا۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد عمر رضی اللہ عنہ کی افتتاح کی مناسبت سے یہ نصیحت میرے لیے سب سے پہلے اور ہم سب کے لیے ہے
کہ ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہو، اور صرف نماز کی حد تک نہیں، وہاں جو دروس ہوتے ہیں، وہاں جو علمی نشاطات ہوتی ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ محلے کی مسجد ہے تو محلے والے مخاطب ہیں، اگر محلے کے لوگ ہی بے نیازی برتیں تو سوچے کہ ہدایت کیسے ان تک پہنچے گی۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھنا نہیں جانتے، بہت سارے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا ہے، اور خواتین بھی ایسی بہت ساری ہوتی ہیں جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا۔ اب علم حاصل کرنے کا راستہ ان کے پاس کیا ہے کہ وہ علماء کو سنیں، مسجدوں کے اندر آئیں، اہل علم سے استفادہ کریں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ جب ہوتا ہے، جمعہ جانتے ہیں سبحان اللہ مسجد کا ایک کردار اہل علم کہتے ہیں جمعہ سے واضح ہوتا ہے۔ ایک اجتماع تو وہ جو ذمہ داران متعین کرتے ہیں، ایک اجتماع وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا گیا۔ ہر ہفتہ واری اجتماع جو اللہ کی شریعت میں متعین کیا گیا ہے وہ مسجد جمعہ اور جمعہ کا خطبہ ہے۔ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے جس کی پابندی ہر مسلمان کو کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذان جمعہ سن لو، تجارت کو چھوڑ کر مسجد کو دوڑ کر چلے آؤ۔ اذان کے بعد مسجد میں کیا نماز ہوتی ہے؟ جمعہ اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے، اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجارت حرام ہے، تجارت چھوڑو اور خطبہ جمعہ میں شریک ہو کر دین سیکھو۔ اگر ہم نے یہاں بھی دین نہیں سیکھا تو کیسے اپنے آپ کو ہم شرک سے بچائیں گے؟ آج افسوس کی بات ہے اہل الحدیث کی مساجد جہاں سے توحید و سنت کی دعوت نشر ہوتی ہے، اہل الحدیث کے بعض محلے ایسے ہیں جہاں تک شرک داخل ہو چکا ہے، بدعات داخل ہو چکی ہیں، ان کے ہاتھ میں تعویذ ہے، ان کے گلوں میں تعویذ ہے، ان کے گلوں میں چین ہے، ان کے گھروں میں خطے ہیں، ناریل ہے، مسجد اہل حدیثوں کی ہے، محلہ اہل حدیثوں کا ہے، کیسے ان کے ہاتھوں تک تاگے پہنچے، گلوں تک کیسے تاگے پہنچے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کے کردار کو نہیں سمجھا، اور یا تو تعلق رکھا ہی نہیں مسجد سے، یا رکھا تو برائے نام تعلق ہے، بے نیازی کا ایسا عالم کہ کبھی کسی عالم کو مکمل بیان انہوں نے نہیں سنا ہے۔ میرے محترم بھائی، ضرورت ہے مساجد کے اس کردار کو ہم جانیں۔ یہ مسجدیں فتنوں سے ہمارے لیے حفاظت کا سامان ہے۔ کوئی بھی نیا فتنہ ہوتا ہے، نئی آزمائش مسلمانوں میں پھیلتی ہے، امام مسجد جو علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، چوکنا کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں، مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، ان فتنوں سے بھی آگاہ نہیں ہوتے، ان فتنوں کے اندر گر جاتے ہیں۔ اور جو مسجد کا کردار ہے سبحان اللہ، یہ مسجد کا کردار بڑا عظیم ہے مسلمان کی زندگی میں۔ لیکن مسجد کا کردار کیسے ختم ہوتا ہے، کیسے مسجد کا جو کردار ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا کردار صحیح معنوں میں اس لیے ادا نہیں ہو پاتا کہ جو مسجد کے مصلیان ہیں وہ مسجد کے احترام کو برقرار نہیں رکھتے۔ آپ جانتے ہیں کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں کے فتنے، جہاں کے اختلافات، جہاں کے مشاکل نے وہاں کی پوری دعوت کو روکا ہوا ہے۔ کوئی دعوتی کام وہاں پر ممکن نہیں ہے، کوئی خیر کا کام وہاں ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا ہے۔ اگر مسجدوں کا کردار واپس ہمیں سماج میں چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے اللہ کے گھر کا احترام کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے گھر وہ ہیں جہاں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کے گھروں کو بلند کرو۔ کن چیزوں سے بلند کرنا چاہیے؟ اختلاف سے، جھگڑوں سے، فتنوں سے، مشاکل سے اللہ کے گھر کو بلند کر دو۔ یہ ساری چیزیں باہر کے لیے ہیں، اللہ کے گھر کو اس سے پاک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے ان ترفع، کہ مسجدوں کو بلند کر دو ان ساری چیزوں سے۔ جب شریعت یہ کہتی ہے کہ مسجد میں کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے آپ نہیں آ سکتے، کہ آپ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی، تو اگر ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے مسجد میں اگر کوئی شر ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی فتنہ ہو، تو آپ جان لیجئے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا، اللہ کے گھر کی توہین کی۔ وہاں سے مسجد کا کردار سماج میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے گھر کا احترام کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کا جتنا اونچا شخص ہو، جتنا بڑا مقام رکھتا ہو، اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اس میں سب کے سب برابر ہے۔
اب سوچئے کوئی آدمی ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے گھر میں آ کر آواز بلند کرے، ہمارے گھر میں آ کر کے جھگڑا کرے، ہمارے گھر میں آ کر کے کوئی غلط اور برا کام کرے، تو کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن اللہ کے گھروں کی جب بات آتی ہے، وہ اللہ کے گھر ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں اس کی اجازت نہیں دیتے، جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو اتنا ہلکا ہم نے اللہ کے گھر کو سمجھا ہے کہ اس کے احترام اور اس کے تقدس کو ہم سامنے نہیں رکھتے۔ میرے محترم بھائیوں، اہل علم کہتے ہیں جن جگہوں پر مسجدوں کا احترام ختم ہوتا ہے وہاں مسجد کا کردار خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے مسجد کا کردار حقیقی معنوں میں پورا نہیں ہو پاتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس کو آباد کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا جاتا ہے دو چیزوں سے۔ قرآن مجید کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے دو معنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کو بنانا، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اتنی بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا مطلب اللہ کے گھر کو بنانا ہے۔ یقیناً اللہ کے گھر کو بنانا بہت مبارک عمل ہے، اور آپ نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، یعنی ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اسے جنت میں جانا ہوگا۔ مسجد بنانے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، لیکن مسجد کو بنانا صرف مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر انسان مسجد کو اللہ کی توحید سے، علم سے، حلقات سے، دروس سے، اور اسی طرح تناصح سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مسجد کو آباد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے مسجد کا کردار کیسے ہونا چاہیے، آج کے اس دور میں سعودی عرب کو دیکھیے، اور سعودی عرب میں بھی بالخصوص حرمین شریفین کو دیکھیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے مسجد حرام کو دیکھا ہے یا مسجد نبوی کو دیکھا ہے، اس مسجد حرام کو دیکھیے، مسجد نبوی کو دیکھیے۔ آج مملکت سعودی عرب نے مسجد کے اس کردار کو بحال کرنے کے لیے، آپ مسجد میں داخل ہوں گے، آپ کو توحید سیکھنی ہے، توحید کا حلقہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو اگر قرآن حفظ کرنا ہے، قرآن حفظ کرنے کا حلقہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر حدیث یاد کرنی ہے، حدیث یاد کرنے کا حلقہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو تفسیر سیکھنی ہے، تفسیر سیکھنے کا حلقہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو لکھنا سیکھنا ہے، لکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے حلقہ آپ کو میسر مل جائے گا۔ اگر آپ کو توجیہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو حلقات مل جائیں گے۔ خواتین کے لیے مستقل معلمات اور وہ عالمات جنہوں نے بصیرت کے ساتھ علم سیکھا ہے، ان کی حلقات آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ اس طرح اللہ کے گھر کو آباد کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذمہ داران اور عام مسلمانوں کا آپس میں تال میل نہ ہو، آپس میں ربط اور رشتہ نہ ہو۔ اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے ان علمی حلقات کے ذریعے سے، ایک دوسرے سے تناصح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، تب حقیقی معنوں میں مسجد کا کردار ہمارے سامنے آئے گا۔ اب جانتے ہیں کہ مسجد میں صرف علم نہیں، اصلاح نہیں، مسجد میں مسلمانوں کا رشتہ آپس میں مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے، ہمارا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہم سب ملاقات کرتے ہیں مسجد میں، ہم سب ملاقات کرتے ہیں پروگرام میں، ہم سب ملاقات کرتے ہیں درسوں میں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال کو پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس مسجد نے ہمارے تعلقات کو زندہ رکھا ہے، ورنہ اس مصروفیت کی دنیا میں آج بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن سبحان اللہ اہل ایمان جن کا تعلق مسجدوں سے ہے، مسجدوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے۔ کوئی رشتہ ہمارا آپس میں نہ ہو تب بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، تب بھی ایک دوسرے کی صحت کی خبر ہمیں ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا پیغام ہے کہ مسجد انسانوں کو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے، لہٰذا یہ جوڑ ہمیشہ ہمارا باقی رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ جو مسجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے سلسلے میں خصوصی کچھ اہم باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں علم حاصل کرنے کی خصوصی فضیلت ہے، جان لیجئے مسجد میں علم حاصل کرنے کی خصوصی فضیلت ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے آپ باہر بھی کہیں بھی درس سن سکتے ہیں، بیان سن سکتے ہیں،
مسجد میں علم حاصل کرنے کی خاص فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور وہاں آپس میں قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکونت نازل ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسجد کے بارے میں خصوصی فضیلت بیان کی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا اصل مرکز یہی مسجدیں ہیں۔ یہاں سے ہم سب کو جڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں کی برکت کچھ اور ہے، یہاں سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے مسجد کے سلسلے میں وہ یہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ مسجد جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں آپ خیر ہی خیر میں ہیں، بھلائی ہی بھلائی میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجدیں اللہ کا گھر کیسے ہیں؟ آپ نے کہا اگر کوئی آدمی قدم اٹھا کر رکھتا ہے مسجد آنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ جتنے قدم آپ کی مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور مسجد میں آپ آتے ہیں دعا پڑھ کر آتے ہیں اس پر اجر و ثواب ہے، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں اس پر آپ کو ثواب ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس پر ثواب ہے، نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اس پر ثواب ہے، علم حاصل کرتے ہیں اس پر ثواب ہے۔ آپ سوچئے اگر ہمارا مسجد سے تعلق خصوصی تعلق نہ ہو کتنے بھلائیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ہر طبقہ مسجد سے جڑے، صرف بزرگان نہیں، نوجوانوں کو خصوصی طور پر مسجد سے اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، خواتین کو مسجد سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اسے فتنہ ہوتا ہے۔ آپ جان لیجئے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اگر یہاں فتنہ ہوتا ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر فتنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے گھر کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں فتنہ ہو جائے گا تو اس سے بڑا فتنہ تو گھر میں ہو رہا ہوگا ہمارے۔ اللہ کے گھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، یہاں سماج کے اچھے لوگ آتے ہیں۔ مسجد کو کون لوگ آتے ہیں؟ کیا فاسق فاجر انسان آتا ہے مسجد کو؟ نماز کے لیے عام طور پر آنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیانتدار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر فتنوں کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خواتین کو بھی چاہیے اپنے تعلق کو مسجد سے جوڑیں۔ اگر خواتین کا تعلق مسجد سے نہ ہو ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ آج آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا الزام ہے، کوئی صحیح روایت نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو مسجد جانے سے روکا ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود حضرت عمر بن خطاب کی بیوی نماز فجر کو بھی نماز عشاء کو بھی مسجد نبوی میں حاصل ہوتی تھی، دونوں نمازوں میں حاصل ہوتی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو چھرا گھونپا گیا، قتل کیا گیا انہیں، جبکہ وہ مصلی پر کھڑے تھے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے اس قتل کے موقع پر بھی ان کی بیوی مسجد کے اندر موجود تھی۔ اتنے بڑے صحابی پہ تہمت لگا دی کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، حضرت عمر نے روک دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے سب سے زیادہ شرک، بدعات، خرافات کہیں پائی جاتی ہیں تو خواتین کے اندر، توہم پرستی، رسومات کو انہیں خواتین نے عام طور پر زندہ رکھا ہے۔ خاندانوں کے رسم و رواج کیوں نہیں ختم ہوتے؟ کیونکہ عمر دراز خواتین اسے ختم نہیں ہونے دیتی۔ انہیں علم سے کس نے محروم کیا؟ ہم نے انہیں محروم کیا مسجدوں سے دور کر کے۔ مسجدوں کا کردار بڑا عظیم ہے۔ اگر یہاں مسجدوں سے بچوں کا تعلق ہو، اگر خواتین کا تعلق ہو، نوجوانوں کا تعلق ہو تو پورا سماج اور معاشرہ درست ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، ہم سب کا عقیدہ اور منہج درست ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ صحابیات خود نہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد میں آتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات مصلی پر آتا ہوں اس نیت سے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، فاسمع بکاء الصبی، تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یعنی خواتین اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد میں آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد خیر کی جگہ ہے، یہاں انہیں عبادت سیکھنے کو ملے گی، ہدایت ملے گی، علم حاصل ہوگا، تربیت ہوگی۔ بسا اوقات بچوں کے آنے پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تشویش ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو مستقل لانے کی عادت ہم ڈالیں ان کی تربیت ہو جائے گی۔ اچانک لایا جاتا ہے تو بچے بسا اوقات پریشان کرتے ہیں، اگر مستقل عادت بنائی جائے ان کی عادت ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد میں کوئی آواز بھی کر دے بسا اوقات ان کی وہ آواز بہتر ہے
اس آواز سے جو بڑے ہو کر بازاروں میں لگائیں گے، بڑے ہو کر بازاروں میں، چوراہوں میں وہ جو چیخ اور آواز لگائیں گے، اس سے اچھا ہے بچپن میں ان کے کچھ آوازوں کو مسجدوں میں ہم برداشت کر لیں، ان کی صحیح معنوں میں تربیت کر لیں، اس لیے کہ بسا اوقات ان کے ساتھ بدسلوکی انہیں دین سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت کا مرکز بنائے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو نشر فرمائے اور شرک و بدعات کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سماج کے ہر طبقے کو جڑ کر کے علم حاصل کرنے اور ہدایت کو حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا